ایران نے امریکہ سے یک طرفہ معاشی پابندیاں جو امریکہ نے لگائی ہیں اس میں جو نقصانات ہیں اس کو ازالہ مانگا ہے اور معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یہ خبر ہے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی شدید زخمی ہلاک نہیں ہوئے ہیں، اور اگر ایسا ہے بھی یعنی وہ ہلاک ہو بھی چکے ہیں تو ایرانی بہت اچھا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ کی کچھ سمجھ نہیں آئی، سٹیٹمنٹ اس لیے دی ہے کہ دیکھیں نا ایران تو سارے فیصلے وہ یہ کہتے ہیں مجتبیٰ خامنہئی کرتے ہیں نا، وہ یعنی فائنل وہی کرتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہلاک ہو بھی گئے تب بھی اس طرح ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جیسے مجتبیٰ خامنہئی فیصلے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ بٹ آئی تھنک ٹرمپ وہ اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے، لیکن ٹرمپ آئی تھنک شوڈ بی فوکسنگ آن نیگوسیشنز اینڈ اینڈنگ دس وار، وہ بڑا ضروری ہے، اور ایسے میسیجز اب آنے چاہیے بیکاز انف ہو گیا، اتنا لمبی کھینچی ایک بے تکی بغیر ریزن کے ایک جنگ جس سے اتنی دنیا متاثر ہو رہی ہے، خود بھی پھنس گئے، نکل بھی نہیں رہے کچھ، اور جب نکلنے لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد واپس جو ہے پھنس جاتے ہیں۔ اور اب خیر معاشی پابندیوں کا تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اچھا، قطری وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں، آج بلکہ تہران پہنچیں گے، اور یہ بھی بہت اہم کہا جا رہا ہے، جیسے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچے تھے تو اب قطری وزیر اعظم، قطر کا بھی بڑا کردار ہے ثالثی میں، تو ان کے وزیر اعظم پہنچیں گے ایران اور وہاں پہ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ دو تین چار خبریں ہیں، اور پہ امریکہ اور کینیڈا کا معاملہ بھی چل رہا ہے، ٹیرف کے معاملہ تو چل ہی رہے ہیں نا، تو ان سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے فیض رحمان صاحب نے، یو ایس سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ صہیب، نادیہ خان صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ Always good to be with you. This time of the morning, my morning. ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں۔ فیض بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز کی بھی تھوڑی سی بات بتائیں کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے آرام سے جہاز گزر رہے ہیں، ایران کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کسی کو گزرنے ہی نہیں دے رہے۔ ایکچوئل کیا ہے؟ کوئی ہمارے پاس کیمرہ بھی نہیں کہ وہاں کی پکچرز لے سکیں، وہاں سے کوئی خبر آ سکے، کیا اسٹیٹس ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا؟ ہاں جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے نادیہ، بیسکلی اس وقت جو صورتحال ہے، جب Feb 28 یعنی جس دن حملہ ہوا ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا، اس سے پہلے وہاں سے تقریباً 130 اور 140 جہاز روزانہ کی بنیاد پر گزرتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی جو پروٹیکشن جن جہازوں کو حاصل ہے تو مشکل سے 7 8 سے زیادہ 10 جہاز گزر رہے ہیں۔ تو پارشلی ان کا ایک بیان درست ہے کہ جہاز بہرحال گزر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میرا خیال ہے ایک 7-8% ٹریفک رہ گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی نہ صرف دونوں ممالک کے لیے اور پورے ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس میں جو بیان ہے ان کا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ حقیقت کے قریب ہے، اور وہ صرف اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں تاکہ اپنے عوام کو مطمئن رکھ سکیں کسی حد تک۔ جی، اور ایران کے بارے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی قیادت احتجاج کو بھی روک رہی ہے، ظلم بھی کر رہی ہے وہاں پر وائس آف ڈسینٹ کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی شدید زخمی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ احکامات مجتبیٰ خامنہئی نہیں دے رہے، یہ ان کے کوئی ہاکس ہیں۔ تو زہر، میں نے آپ کا آپ کا بھی میں انٹرو سن رہا تھا، تو دیکھیے بات وہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی بہت ہی بیوقوف دیوانے جیسے آدمی ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے وہ بڑبڑا دیتے ہیں اور دنیا کو پریشان کر دیتے ہیں۔ وہ کسی حد تک درست ہے کہ وہ ان کے پاس اتنا ریسٹرین نہیں ہے جتنا یہ ایک عام ڈپلومیٹ یا ایک سیاستدان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ایک بالکل کھلے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتے ہیں، یا جو ان کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اور خصوصاً جو ہمارے اپنے ناظرین ہیں اور خود ایرانی عوام اور ایرانی پالیساز جو لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ اس میں بھی ان کی کچھ ٹیکٹکس ہیں، کچھ اسٹریٹجی ہے۔ یہ بیان دینا کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب شدید زخمی ہو گئے ہیں یا اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ تو وہ یہ سب کنفیوژن وہاں پر عوام، کیونکہ دیکھیے آج تک خامنہئی صاحب کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، مجتبیٰ خامنہئی کو، وہ ان کا بیان آتا ہے، کوئی ایک آدھ ویڈیو سامنے آئی، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کوئی ویڈیو باقاعدہ کسی آفیشیل ذرائع سے ہمارے پاس اب تک کچھ نہیں آئی، نہ ان کی کوئی پراپر آڈیو آئی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود ایرانی عوام میں، دنیا کے ساتھ ساتھ خود عوام میں بھی وہاں کے ایک طرح کا کنفیوژن ہے، اور جب ٹرمپ اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مزید وہاں اس کنفیوژن کو بڑھائیں۔ تو ایک سیاسی حربہ ہے،
اور دیکھیے جو آپ نے جو اگین دوبارہ باتیں کی ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے اور یہ ان کو مار رہے ہیں، نکل نہیں دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے کہ ان کا جو پہلا مقصد تھا وہاں پہنچنے کا، وہاں حملہ کرنے کا، جو کہ انلیگل رجیم چینج کا، تو ابھی بھی وہ ان کی جو ایک دل میں بسی ہوئی جو آرزو ہے وہ باہر نکلتی آتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد. اور ان کا جو الٹیمیٹ ایم تو دیکھیے یہی ہے. اسرائیل بھی اب تک یہ کہہ رہا ہے، نیتن یاہو نے بھی یہی کہا ہوا ہے، اب تک ان کا یہ پوزیشن ہے کہ ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہاں حکومت کی، وہاں سرکار کی تبدیلی چاہتے ہیں، وہاں وہ جو اسلامی انقلاب ہے اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں. تو یہ ان کا ایک اسٹیٹڈ گول ہے. وہ یہ ہو نہیں پا رہا، یہ الگ بات ہے. لیکن اس طرح کی ایک بات یاد رکھنا ہم کو ضروری ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی شکست ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اہداف یا وہ جو انہوں نے مقاصد ان کے پہلے دن جو انہوں نے طے کیے تھے، ان اہداف کی اور مقاصد کی شکست ضرور ہو گئی ہے. لیکن کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے دنیا میں، تاریخ میں آپ اٹھا لیں، کہ وہ جس پلان کے تحت وہ جنگ شروع کی جاتی ہے اسی پلان کے تحت آخر تک اس کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے. فیض، یہ ذرا دوسرا سینکشنز کا معاملہ بھی بڑا سینسٹیو اور امپورٹنٹ ہے. ایران پہ جو یو ایس اب اور مزید سینکشنز لگا رہا ہے، اس پہ چائنا جو ہے انہوں نے آئی تھنک صرف چائنا نے ہی بات کی ہے، اور باقی ممالک افیکٹ تو سب ہو رہے ہیں، لیکن صرف چائنا ہی افورڈ کر سکتا ہے کچھ کہنا. تو یہ ایکچولی فالو کرے گا چائنا؟ دے کین افورڈ ٹو ناٹ ایکسیپٹ دی سینکشنز، ان کے ساتھ بزنس کرتے رہیں. تو باقی ممالک کیا کریں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں نادیہ، 10 ممالک ایسے ہیں جس سے ایران کی 80% جو ان کا ریونیو ہے یا جو ان کا جو ایکسپورٹ ریونیو ہے، 10 ممالک ہیں جن سے آتا ہے. چائنا جس میں سر فہرست ہے، پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا ہے، رشیا ہے، اور ساتھ کے جو ان کے ترکی، ترکمانستان وغیرہ جو ان کے بارڈر پہ لگتے ہیں. تو 10 ممالک ہیں جس پر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. اچھا ظاہر ہے، دیکھیے چائنا جو ہے ایران کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ایران کے لیے، لیکن چائنا کے لیے ایران سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی چائنا کیا اپنی جو 8-10% جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کیا امریکہ سے کوئی بہت بڑی محاذ آرائی کنفرنٹیشن افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا ان کے کیلکولس میں یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ اگر وہ اپنے ایران کے انٹرسٹ کے لیے امریکہ سے اس موقع پر جنگ کر لیں یا ایک اتنی بڑی مزاحمت ان کے کریں مقاصد میں، کہ ان کا جو اپنا اکنامک ایجنڈا ہے. لیکن سر انرجی کی ضروریات تو 70% چائنا کرتا ہے نا ایران سے. نہیں، ایران سے صرف ان کی 10 سے 11% جو آئل سپلائز تھی وہ ایران سے آتی ہے. تو باقی کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کا اپنا انڈیجنس جو ان کے ظاہر ہے کہ دوسرے جو ذرائع ہیں ایران سے 10 سے 12، یہ میکسیمم جو ہے 12% سے زیادہ سپلائز چائنا. اور یہی اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایران دیکھیے ایک بات اور بہت اہم ہے. اگین میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ آپ دیکھیے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت یعنی فروری مارچ میں فوری طور پر آئل کی قیمتیں 120 بیرل سے زیادہ پر بیرل سے بڑھ گئی تھیں. لیکن آپ نے ابھی دیکھا کہ ابھی بھی 80-90 کے قریب زیادہ 100 سے نیچے ہی ہیں. تو اس وقت جو ٹرمپ کا جو ایک کیلکولیشن ہے اور جو ان کی جو پالیسی ہے انٹرنل کنزمپشن کے لیے اور اکنامک کنزمپشن کے لیے، وہ اس حد تک ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اتنا بڑا اثر نہیں ہوا. اچھا چائنا کی بھی ضروریات ہے کہ 6 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں. اس 6 مہینوں میں ظاہر ہے کہ چائنا کو بھی کوئی اتنا بہت بڑا ڈینٹ نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ ایک جنگ کا خطرہ مول لے. تو چیزیں ٹھنڈی رہیں گی. لیکن اس وقت اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے جیسے خود فرمایا اس میں انٹرو میں سے، کہ اس وقت صدر ٹرمپ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ان کو اپنی جو داخلی معاملات میں جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا، اب اس بیانیے کے وہ خود اسیر ہو چکے ہیں، قیدی بن چکے ہیں، اور وہ اس سے آگے نکل نہیں پا رہے. اب وہ مڈ ٹرم کے الیکشنز آ رہے ہیں، لیکن مڈ ٹرم میں بھی ان کو کچھ اچھی خبریں مل رہی ہیں، کچھ بری خبریں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور امید یہی ہے کہ وہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوشخبری ہمیں ملے گی سب کو، دنیا کو؟ دیکھیے خوشخبری آپ کے لیے بری خبر بھی ہو سکتی ہے دنیا کے لیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اب وہاں لوگوں کی پلس سمجھ رہے ہوں گے کیا چل رہا ہے. اچھا دیکھیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، 2 صورتیں. اگر مڈ ٹرم میں وہ جیت جاتے ہیں ان کی پارٹی اور وہ کانگریس کا ہولڈ رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اور زیادہ پر اعتماد ہو جائیں گے، اور زیادہ طاقت کے ساتھ وہ اپنی اپنی اسٹریٹجی، اپنی جارحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ایران کے لیے. اور اگر فرض کیجئے ان کی پارٹی ہار جاتی ہے اور وہ لیم ڈک
प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनको इम्पीच भी किया जाता है, तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेटेड प्रेसिडेंट के तौर पर सामने रहेंगे और वो ये कहेंगे कि अब आई हैव नथिंग टू लूज इन द नेक्स्ट 2 years, क्योंकि उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो वो ज्यादा, आपको मालूम है, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हाँ, स्टेक पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्टेक तो उस उनके कोई स्टेक्स नहीं होंगे, वो कहेंगे ठीक है मुझे इम्पीच भी कर दिया है, मेरी पार्टी को हरा भी दिया है। अच्छा फैज भाई, आप इस इशू को कैसे देखते हैं? है ये इस इशू को कैसे देखते हैं, जो सैंक्शंस की बात को लेके, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं मुमकिन तौर पे? क्योंकि देखें ना, जो उनसे ताल्लुक, तजारती ताल्लुक, सारे रवाबित रखेगा, उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। वाज़ेह ऐलान यूएस ने दे दिया, आज कतरी वज़ीर आज़म भी पहुंच रहे हैं, तो इस सिलसिले में अब ये पिवटल पॉइंट ये होगा गुफ्तगू का, कतर से भी और पाकिस्तान से भी और दीगर मुल्कों से भी? ये बहुत अच्छा सवाल है ज़हर। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखें कि ईरान पर गुज़िश्ता 47 साल से बड़ी सख्त पाबंदियां ऑलरेडी हैं। उनको अभी भी अपना ऑयल बेचने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 80% रेवेन्यूज़ अभी भी उनके ऑयल एक्सपोर्ट से आ रहे हैं। तो वो एक हमेशा वर्क अराउंड उनके पास है, जिसे हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं जुगाड़ करना। तो ये ईरान के पास, ईरानी क़यादत के पास बहुत से ऐसे जुगाड़, बहुत से ऐसे वर्क अराउंड्स हैं जिसकी मदद से वो ये काम करते हैं। और देखिए, सैंक्शंस तो दुनिया के कई ममालिक पे लगी हैं, लेकिन वो जी रहे हैं ना। बर्मा की मिसाल आपके सामने है, बिल्कुल कटा हुआ मुल्क है, लेकिन इतना बुरे हालात में नहीं है और न झुकने को तैयार है। अच्छा, फिर उस पर खुद चाइना के कई कंपनियों पर, चाइना पे पाबंदियाँ हैं, रशिया पर पाबंदियाँ हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है, और खुद इनको, सदर ट्रंप को और अमेरिकन को इस बात का एहसास है कि सैंक्शंस जो हैं, पाबंदियां, फिर एक वक्त में जाकर बैकफायर करना शुरू कर देती हैं, यानी वो उनका नतीजा उल्टा पड़ना शुरू होता है और ख़ुद अमरीकी मईशत को उसका नुकसान हो रहा है इस वक्त। कि अब आप देखिए, कनाडा से भी आपने एक अजीब महाज खोल दिया है, तो नतीजा क्या निकल रहा है कि मुझ जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, आप यकीन करें कि हमारा पिछला जो एक महीने का एक जो बिल होता था, इन इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पावर बिल, हम तो पाकिस्तान में आप लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, 3 गुना बढ़ चुका है पिछले 3 महीनों में। 3 गुना, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक आम सारिफ के लिए अगेन ज़ाहिर है, गैस के प्राइसेस, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हैं, पानी का बिल डबल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी अपने जो अमरीकी जो माशी हालात हैं उसको असर कर रहे हैं। और सैंक्शंस लगाना आसान है, सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना, उनको मॉनिटर करना और उनके वो नताइज हासिल करना जो कि आप चाहते हैं उस मुल्क के लिए, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। और मुझे उम्मीद नहीं है कि सैंक्शंस जो है पिछले 47 ईयर्स के साथ में जो आपने फैज भाई, मतलब लोग सड़कों पे आ सकते हैं आगे, हाँ? आपको लगता है कि आवाम आ सकती है सड़कों पे यूएस में? देखिए, अमेरिका का मामला ऐसा है कि यहाँ पर चूंकि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है, यानी पावर, जैसे मैं अपने जो बिजली के बिल का जो मैंने जिक्र किया है, तो वो फेडरल हुकूमत नहीं लगाती। यानी वो रोज़ सुबह प्रेसिडेंट उठ के या हमारे वज़ीर आज़म की तरह उठ के ये ऐलान नहीं करते कि आज गैस की, पेट्रोल की प्राइस 10 रुपये कम हो गया। ये हमारी अपनी जो काउंटी है, ये फैसले वहाँ होते हैं। गैस की प्राइसेस जो है वो फैसला वो जो गैस स्टेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर निकासी के इतने ज़राए हैं आम आदमी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं दिन में जाकर जो है वो जल से ठीक है फैज भाई, बहुत शुक्रिया।